من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجازت لینے کے لیے کسی کے مکان پر کھڑے ہونے کا مسنون طریقہ، یعنی کہ کسی کے مکان پر اجازت لینے کے لیے جائیں تو اس طرح کھڑا ہونا چاہیے کہ دروازے کے اندر کا سامنا نہ ہو، تاکہ اجازت کا مقصد بھی حاصل ہو جائے اور بے پردگی کی خرابیوں سے بھی حفاظت ہو جائے۔ عبداللہ بن بشیر رضی اللہ کی روایت ہے کہ جب آدمی کسی کے دروازے پر اجازت لینے کے لیے آئے تو دروازے کے آمنے سامنے سے نہ آئے، بلکہ داہنی جانب یا بائیں جانب سے آئے۔ اگر اجازت مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ لوٹ جائے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے تو اس کے دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہوتے تھے، بلکہ ایک جانب کھڑے ہو کر زور سے سلام کرتے۔ عین دروازے پر کھڑے ہونے سے اس لیے بھی اجتناب فرماتے تھے کہ اول اس زمانے میں دروازوں پر پردے کا رواج بالکل بھی نہیں تھا، اگر پردہ بھی ہوتا تو بھی اس کے کھل جانے کا احتمال باقی رہتا تھا۔ دروازوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ نے اس کو یہ تعلیم دی کہ اس طرح دروازے پر کھڑا ہونا چاہیے کہ اندر نگاہ نہ جانے پائے، کیونکہ اجازت حاصل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اچانک کسی پر نظر نہ پڑے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات میں گشت فرما رہے تھے۔ ایک شخص کی آواز سنی کہ وہ گا رہا ہے۔ آپ کو شک گزرا، دیوار پر چڑھ گئے، دیکھا وہاں پر شراب بھی موجود ہے اور عورت بھی۔ آپ نے پکار کر کہا، اے دشمن خدا، یعنی کہ اے خدا کے دشمن، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیرا پردہ فاش نہیں کرے گا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، جلدی نہ کیجیے گا، اگر میں نے ایک گناہ کیا تو آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ اللہ نے نمبر 1، پہلا تو یہ کہ اللہ نے تجسس کو منع فرمایا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی کسی کی جاسوسی مت کرو۔ نمبر 2، گھر میں دروازے سے آنے کا حکم دیا گیا ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ نمبر 3، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اجازت کے بغیر مت جاؤ، وَلَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ، آپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے یہ جواب سنا تو اپنے غلطی کا اعتراف کر لیا اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، البتہ اس سے یہ وعدہ بھی لے لیا کہ بھلائی کی راہ اختیار کرے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، پہلے تو اس حدیث سے ہمیں 3 چیزیں سیکھنے ملی ہیں۔ پہلا یہ کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یعنی کہ اپنے گھروں میں بھی دروازے سے آنے کا حکم ہے۔ نمبر 3، اپنے گھروں کے علاوہ جب کسی دوسروں کے گھروں میں جائیں تو بغیر اجازت ان کے گھروں میں داخل نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔